السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، جب انسان حج کا پکا ارادہ کرے تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ اگر کوئی ناراض ہے تو اسے منا لے۔ جب تیاری کرے تو یہ خیال کرے کہ میرا آخری سفر ہے اور میں نے دوبارہ نہیں آنا، جیسے انسان مرنے کے بعد واپس نہیں آتا۔ جب حرام باندھے تو یہ تصور کرے کہ جس طرح کفن باندھ لیا ہے۔ بچوں سے وصیت کر کے جائے، تمام معلومات پورے کر کے جائے۔ اگر کسی کا ادھار دینا ہے تو ادا کر کے جائے۔ جب سواری پر بیٹھیں تو یوں خیال کریں کہ میرا جنازہ جا رہا ہے۔ دوستو عزیزوں، میری پیاری بہنوں، دوستوں اور عزیزوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو الوداع کہہ کے پھر سیدھا مسجد میں جائیں اور 2 نفل تحیۃ السفر کے ادا کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، یا اللہ میں اس قابل نہیں، یا اللہ کہ میں اس قابل نہیں کہ تیرے دربار آ سکوں، اور اے اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں حاضری دے سکوں۔ اے میرے اللہ میرا جانا مبارک کر، میرا حاضر ہونا مبارک کر، یا اللہ محبت اور ایمان کے ساتھ لے جائیو۔ اے اللہ اپنی اس عاجز بندی کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمت کی نظر کر۔ جب حاجی مکہ معظمہ میں جائیں تو خیال کریں کہ اپنے پروردگار میں حاضر ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ دل کو برے خیالات سے پاک کریں اور نیچے نگاہ کر کے عاجزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چلیں۔ جب خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں داخل ہوں تو اشک بار ہو جائیں۔ اتنا اشک بار آپ ہو جائیں اور پھر آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی طرف نظر اٹھائیں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتے ہی دعا میں مصروف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ پڑھنا شروع کریں، اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ جب طواف شروع کریں اور خیال کریں کہ اپنے پیارے رب العالمین کے دروازے کے چکر لگا رہا ہوں، حجر اسود کا بوسہ لے کر طواف شروع کریں۔ ایک چکر لگا کر حجر اسود کے سامنے آ کر پھر دعا مانگیں۔ اسی طرح 7 چکر لگائیں اور آخر میں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں۔ پھر آب زمزم پیٹ بھر کر پئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ اس پانی میں شفا ہے۔ پانی پی کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اے باری تعالیٰ جب قیامت کے روز تمام مخلوق پیاس سے ڈنڈہال ہوگی، اے میرے اللہ اس روز مجھے حضور کے حوض کوثر سے ایسے ہی بھرا ہوا جام نصیب ہو جائے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دن میری پیاس بجھا دینا۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری کی دلی آرزو پوری فرما دے۔ جب صفا اور مروہ کی سعی کرو تو یہ خیال دل میں لاؤ کہ یہاں حضرت بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی تھیں۔
اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اس لوگوں پر واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا خیال کریں کہ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان اکیلی بیٹھی تھی اور پانی ختم ہو چکا تھا، بیٹا پیاس سے رو رہا تھا۔ ماں ممتا کی ماری پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر دوڑ کر گئی، پھر واپسی پر مروہ پہاڑی پر دوڑ کر چڑھی، پھر دوڑی ہوئی بچے کے پاس آئی کہ کوئی درندہ میرے پیارے بیٹے کو کھانا دے دے، میرے پیارے بیٹے کو کھا نہ جائے، کوئی درندہ میرے پیارے بیٹے کو کھا نہ جائے۔ ایسے ہی 7 چکر لگائے، آخر تک گئی۔ آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی یہ ادا پسند آئی اور فرمایا، اے میرے بندو، میری بندی ہاجرہ کی طرح کر کے دکھا دو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہاں 7 چکر لگانے کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی مائی ہاجرہ بی بی کے دین سے محبت عطا فرما، آمین۔ 9ویں ذو الحج کو میدان عرفات میں خطبہ سنا جاتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس میدان میں حشر کا میدان بنے گا جہاں لوگ خطبہ سنتے ہیں۔ اس میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ اے میرے صحابہ، تمام انسان برابر ہیں، کالے کو گھورے پر اور گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی انسان عظمت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اے لوگوں، تمہاری عزت ایسے ہی ہے جیسے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور اس بیت اللہ کی۔ غلاموں کا خیال کرو، ان کی عزت کرو، قرآن پاک اور میری سنت کو پکڑ لو، تم بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میری پیاری بہنوں، اس میدان میں جو بھی اس دن آ جائے گا اس کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات سے خداوند کریم کے حضور رو رو کے دعائیں کی جاتی ہیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کی جاتی ہے اور میدان محشر کی سختی کا خیال لا کر رحمت طلب کی جاتی ہے۔ پھر مزدلفہ میں رات بسر کی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ صبح کو پھر 3 شیطانوں کو کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ تصور کر کے کہ میں شیطان کو اپنا دشمن خیال کرتی ہوں۔ پھر منع کے مقام پر قربانیاں کی جاتی ہیں اور ساتھ ہی یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ آج میں نے اپنی تمام آرزوؤں کو قربان کر دیا، آج کے بعد میرا ہر کام اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی پیروی کے مطابق ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، حج کا مطلب ہی قربان ہو جانا ہے۔ میری پیاری بہنوں، حج کا مطلب ہی قربان ہو جانا ہے۔ یہاں خدا کا حکم آ جائے وہاں گردن جھکا دینا ہی ایمان ہے۔ یہاں خدا کا حکم آ جائے وہاں گردن جھکا دینا ہی ایمان ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کر دینا ہی انتہائی قربانی ہے۔ خداوند کریم ہمیں اپنے نام اور پیغام پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اور پوری ویڈیو مکمل سنیں انشاءاللہ۔